السلام علیکم۔ بٹانی سیریز ٹریجر آف نالج بک کا یہ اسلامیات کا پورشن ہے، کلاس ششم کا ہے۔ یہ دوسرا پارٹ، پہلا پیج ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اذان کے لغوی معنی ہے بلاوا یا اعلان۔ اذان کے کلمات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں سنے تھے اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اذان دینا ہجرت کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی 6 دفعہ بیان کی جاتی ہے۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں اور اس کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ ارکان اسلام میں دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے ساتھ جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز کے فرائض 2 قسم کے ہیں، ایک باہر ہے، ان کو شرائط کہتے ہیں، اور ایک اندر، ان کو ارکان کہتے ہیں۔ نماز کی شرائط 6 ہے: طہارت، نماز کی جگہ پاک ہو، سطر، قبلہ رخ کھڑے ہونا، وقت اور نیت۔ ٹھیک ہے۔ نماز کے ارکان 7 ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرأت، رکوع، سجدہ، آخری قعدہ یعنی تشہد، سلام۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپانا ہے۔ عورت کا سطر سوائے چہرے، ہاتھ، پاؤں کے باقی پورے جسم کو چھپانا ہے۔ قبلہ کی طرف رخ کا مطلب بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ہاتھوں کو کان تک اٹھا کر کہنا اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ قیام کے معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ نماز میں آجزی کے ساتھ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر جھک جانے کو رکوع کہتے ہیں۔ قعدہ بیٹھنے کی حالت کو کہتے ہیں اور تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا۔ حدیث کے مطابق جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر ہے۔ رکعین کے معنی ہے رکوع کرنے والے۔ حدیث کی روح سے نماز دین کا ستون ہے۔ المنکر کے معنی ہے انکار کرنے والے۔ ارکان نماز، ارکان جمع ہے رکن کی، اور رکن کے معنی ہے فرض۔ تو ارکان نماز فرائض نماز کا دوسرا نام ہے، اور ان میں کوئی بھی رہ جائے تو نماز نہ ہوگی۔ غسل کے فرائض کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تمام بدن پر ایک دفعہ پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اور وضو کے کیا فرائض ہیں؟ منہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ ٹھیک ہے۔ آگے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کوئی نماز جنازہ پڑھی تو اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے، اور اگر میت کی تدفین تک ٹھہرا رہا تو 2 قرات ثواب ہے، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میت کو جو لباس پہنایا جاتا ہے وہ کفن کہلاتا ہے۔ حج کے لغوی معنی ہے ارادہ یا قصد کرنا۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ تمام عمر میں 1 دفعہ حج فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ استطاع کے معنی ہے طاقت رکھنا۔ حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنا بڑا گناہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ اگر چند آدمی بھی پڑھ لیں تو سب بری و ذمہ ہو گئے، ورنہ وہ سب گنہگار ہوں گے جن کو خبر پہنچی تھی وہ نہیں آئے۔ حج ہر سال ذی الحج کی 8 سے 12 تاریخ کو ادا کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج 10 ہجری کو کیا ہے، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ فرضیت حج کے 5 شرائط ہیں۔ آگے اسی کے MCQs ہیں۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید، اور لا فسد تا کا معنی ہے فساد برپا ہونا زمین میں۔ توحید کا مطلب ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان میں پیدا کرتی ہے جرأت اور بہادری۔ اذان کی ضرورت کب محسوس ہوئی؟ 1 ہجری میں۔ اذان کے الفاظ کس صحابی نے خواب میں دیکھے تھے؟ حضرت عبداللہ بن زید۔ اذان سنت مؤکدہ ہے۔ اذان کہتے وقت مؤذن کا باوضو ہونا ضروری ہے، مستحب ہے۔
مسجد نبی کے پہلے مؤذن تھے بلال۔ اذان میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے 6 مرتبہ، اور یہ لفظ نہیں سمجھ آ رہا، شاید صلات ہے، صلات کے لگی میں نے دعا۔ اور حدیث مبارک کے مطابق جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر ہے۔ فرائض نماز ہیں 7، اور نماز کی شرائط ہیں 6، واجبات نماز ہیں 14، اور نماز جنازہ فرض کفایہ، نماز جنازہ میں تکبیریں ہوتی ہیں 4۔ نماز جنازہ کے ارکان کتنے ہیں؟ یہ آگے سے نہیں نظر آ رہا۔ اچھا، نماز جنازہ کی سنتیں ہیں، سارا یہ پیج مٹا ہوا ہے، اس کو میں دوبارہ دیکھ کے پھر اس کا کرتی ہوں اپلوڈ۔ صلح حدیبیہ، حدیبیہ کنویں کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے 18 کلومیٹر دور ہے، اور اسی کنویں کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں بھی آباد ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان اس مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ہجرت کے 6 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے آئے تھے، اور تقریباً 1,500 صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، لیکن عمرہ کیے بغیر چلے گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو قریش مکہ نے روک دیا تو مسلمانوں تک یہ افواہ پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے گئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لیا، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اچھا، بیعت رضوان کی روح سے مشرکین نے سہیل بن عمرو کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کے لیے بھیج دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کی پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر واپس چلے جائیں، اور اگلے سال صرف 3 دن مکہ میں قیام کریں گے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ 10 سال کے لیے تھا۔ صلح حدیبیہ کے دوران ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کیا۔ صلح حدیبیہ کو قرآن مجید میں فتح مبین قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ فرما رواؤں کو دعوت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ ہرقل کے نام پہلا مراسلہ اپنے سفیر وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا تھا۔ شاہ ہرقل قوم کی بغاوت کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا مراسلہ حارث بن ابی شمر کے نام اپنے سفیر حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا، وہ بھی ایمان نہ لائے اور گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا مراسلہ کسریٰ پرویز کے نام اپنے سفیر حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ہاتھ بھیجا۔ اس نے مراسلے میں پہلے اللہ اور رسول کا نام دیکھنے کے بعد مراسلہ پھاڑ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اور اس کے اپنے بیٹے یہ شیرویہ نے اسے قتل کر دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا مراسلہ سلطان مقوقس کے نام اپنے سفیر حاطب بن ابی بلتہٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا، لیکن وہ بھی قوم کی ڈر کی وجہ سے ایمان نہ لا سکا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچواں مراسلہ نجاشی شاہ حبش کے نام اپنے سفیر حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا، تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا مراسلہ حوزہ بن علی حنفی کے نام اپنے سفیر حضرت سلیط بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا، لیکن وہ بھی اسلام قبول نہ کر سکا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتواں مراسلہ یہ مندر بن ساوا شاید کے نام اپنے سفیر حضرت علا بن حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا، جو باخوشی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد غزوہ خیبر سن 7 ہجری کو ہوا تھا۔ خیبر مدینہ منورہ سے شمال کی جانب تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ خیبر میں کھجور کے گھنے باغات تھے۔ 7 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔
قلعہ کموز کے پہلوان کا نام مرہب تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تھا۔ خیبر مارکہ میں 93 یہودی ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 15 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ یہودیوں کا سب سے پہلے اہم جو قلعہ تھا وہ کموز تھا، اور یہ پہلوان مرہب کے کنٹرول میں تھا۔ خیبر مارکہ کے دوران یہودیوں نے سامان جنگ قلعہ نام میں جمع کیا ہوا تھا۔ لشکر اسلام خیبر رات کے وقت پہنچا تھا۔ حدیبیہ تھا ایک چھوٹا سا گاؤں۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ سے 18 کلومیٹر دور ہے۔ حدیبیہ کس سن میں فتح ہوا؟ 6 میں۔ اور حدیبیہ میں قریش کی نمائندگی سہیل بن عمرو نے کی۔ کس نے تحریر کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ کرام جانے کو تیار تھے۔ مسلمانوں کو کوئی بھی ہتھیار لے کر جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے تلوار۔ مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کا طواف کرنے کی پیشکش کی، تو آپ نے یہ پیشکش رد کر دی۔ بادشاہوں کے نام نبی کریم کے خطوط میں شروع میں لکھا ہوا تھا، سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ حارث بن ابی شمر کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے گئے۔ حضرت شجاع بن وہم ہرقل نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حارث بن شمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کسریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تھا۔ جب نجاشی کو آپ کا خط ملا تو احتراماً وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اگر روح گردانی کرو گے تو تمہاری مجوسی رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس فرمان روا کو لکھا تھا؟ کسریٰ پرویز کو۔ لشکر اسلام خیبر کب پہنچا تھا؟ رات کو۔ قلعہ کموز کس نامی گرامی پہلوان کا تھا؟ مرہب کا۔ مرہب کو قتل کیا تھا حضرت علی علیہ السلام نے۔ اور خیبر پہ کتنے یہودی ہلاک ہوئے تھے؟ 93۔ کتنے صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا؟ 15۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے طہارت کیا ہے؟ طہارت کے معنی صفائی اور پاکیزگی کے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے۔ طہارت زبر طہارت نجاست یا نجاست ظاہری دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ توبہ۔ اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ سورۃ المدثر۔ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت امت مسلمہ کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ توابین کا مطلب ہے توبہ کرنے والے۔ صداقت کا مطلب ہے سچائی اور راست بازی۔